رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز و بزرگ و دوستو، حق تعالیٰ جل شانہ نے اس صورت کے اندر دو مادی چیزوں کی قسمیں کھائیں اور دو روحانی مقامات کی قسمیں کھائیں اور اس کے بعد انسان کی حقیقت انسان کو بتلائی. جو دو مادی چیزیں ہیں اس میں پہلی چیز ہے وہ تین اور وہ زیتون. انجیر اور زیتون کی قسم کھائی. انجیر اور زیتون یہ دو ایسے پھل ہیں کہ جو فلسطین کے اطراف اور فلسطین کے مقدس مقامات کے اوپر پائے جاتے ہیں، جہاں اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو اپنی کتاب انجیل عطا فرمائی. پھر دو روحانی چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی. وہ طور سینین، وادی سینا کے پہاڑ طور کی قسم، اور وہذا البلد الامین، اور شہر مکہ کی قسم. شہر مکہ جس وقت قرآن کریم نازل ہوا اس وقت میں شہر مکہ اس کائنات کے اندر اور آج بھی سب سے مقدس اور محترم مقام سمجھا جاتا تھا تمام مذاہب کے نزدیک. یہ چار قسمیں کھانے کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا. ثم رددناه اسفل سافلین، پھر اس کو سب سے نچلے درجے والوں میں بھی سب سے نیچے کر دیتا ہوں. اللہ کا ضابطہ اور اللہ کا قانون یہ ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور عمل صالح نہیں کرتے، جن کا استثناء اگلی دو آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے کیا ہے، ظاہری طور پر اللہ نے دنیا کے اندر کیسا ہی حسن و جمال بخشا ہو اور کیسے ہی مال دولت بخشی ہو، مال قارون کی طرح کا دیا ہو، حکومت نمرود کی طرح کی دی ہو، اور جاہ و جلال فرعون کی طرح کا دیا ہو، لیکن انجام کار سب کا اسفل السافلین ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے. لیکن جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، ان کا دنیا میں ظاہری طور پر اگرچہ رکھ رکھاؤ اور ان کا اسٹیٹس بہت اعلیٰ درجے کا نہ ہو، بوری اور چلائی پہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہو، لیکن جنت میں اللہ جل شانہ نے جتنی نعمتیں تیار کی ہیں، جنت کی مسحریاں اور جنت کی کھانے کی نعمتیں، جنت کے تکیے، جنت کے خدمت گار، یہ سب اللہ جل شانہ نے ان کے لیے متعین کیے ہیں، ان کے لیے بنائے ہیں اور یہ ان کو ملیں گے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا بہترین سانچے میں ڈال کر اور پھر اس کے بعد وہ اسفل السافلین میں سے ہوگا. یا انسان پیدا جب ہوتا ہے بچہ تو بہت خوبصورت پیدا ہوتا ہے، پھر جب جوان ہوتا ہے تو اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، پھر جب وہ حد سے زیادہ بوڑھا ہوتا ہے 60 70 سال 80 سال اس کی عمر پہنچتی ہے تو اس کی ساری چہرے کی رونق اور سارا اس کا حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے. لیکن مسلمان اس بات پر خوش ہوتا ہے، کامل مسلمان جب بڑھاپا آتا ہے تو ان کی قدر مسلمانوں کے ہاں بڑھ جاتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ اب ہمارا اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے. جو ہم نے زندگی بھر کی ریاضتیں مشقتیں مجاہدات کیے ہیں، فجر کی نماز سردیوں میں پڑھی ہے بغیر اسباب کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، اب اللہ جل شانہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا وقت آ رہا ہے، تو وہ اس کو عارضی جو ہے زمانہ سمجھتے ہیں. یہ عارضی پیریڈ ہوتا ہے ان کا کہ جو ان کی آخری زندگی میں آتا ہے، پھر وہ بھی گزر جاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ قبر میں چلے جاتے ہیں تو القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، تو اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے. وہ جو ہے جنت کی نعمتوں سے وہی لطف اندوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ باغ میں ہوتے ہیں تو اس باغ کی نعمتیں بھی ان کو ملتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا انسان اسفل السافلین میں سے چلا جائے گا مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں. یہ اجر غیر ممنون، یہ اتنی
بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص فرمائی تھی. فرمایا تھا نور والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لأجر غیر ممنون. یہ اجر غیر ممنون تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے تھا، لیکن ہم میں سے جو شخص ایمان لائے گا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے گا، عمل صالح اختیار کرے گا، تو عمل صالح اور ایمان کے مرکب کی برکت سے اللہ جل شانہ اس کو بھی ایسا اجر عطا فرمائیں گے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، بڑھتا چلا جائے، اور وہ اجر دنیا میں بھی ملے گا. اس اجر کے اثرات دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت تو ہے اس کی والعاقبۃ للمتقین. یاد رکھیں چین اور سکون کی زندگی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ نے روئے زمین پر کسی اللہ والے کو، چاہے وہ چٹائی پہ ہو، چاہے وہ بوریے پہ ہو، چاہے وہ کسی جھوپڑی میں رہ رہا ہو، چاہے وہ کم سے کم ترین جگہ جو ہماری نگاہ کے اندر ہے وہاں رہ رہا ہو، خوشی کا دل نہیں سنا ہوگا. اور آپ نے بادشاہوں کو اور آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو اور آپ نے ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں کو سنا ہوگا اکثر جو خودکشی کر رہے ہیں. جاپان میں جو ہے وہ ترقی کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے، لیکن خودکشی کی شرح بھی سب سے زیادہ جاپان میں ہے. اگر چین اور سکون ان کے پاس ترقی کے ساتھ ہوتا تو کبھی خودکشی نہ کرتے. کوئی شخص اپنی جان لینے کو تیار نہیں ہوتا. معلوم ہوا مادی اعتبار سے تو ترقی کی، لیکن روحانی اعتبار سے ترقی نہیں کی. ان کا جسم تو چین میں ہے لیکن ان کا دل چین میں ہے. ان کی کھال تو ٹھنڈی ہے لیکن ان کا دل ٹھنڈا ہے. کھال اے سی جو ہے وہ کھال کو تو ٹھنڈا کر رہا ہے لیکن ان کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی ہے. میرے شیخ ثانی مجدد زمانہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جو ہی گناہ کا ارادہ کرتا ہے دوزخ کی برانچ اس کے دل میں کھل جاتی ہے، اور جو ہی نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے جنت کی برانچ اس کے دل میں کھل جاتی ہے. فرماتے تھے کہ جو کیفیت جو نعمتیں جنت میں ہیں اس کو دنیا میں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. دو جنتیں جو دنیا کی جنت اس کو مل جاتی ہے، اور جو گناہ کا آغاز کرتا ہے وہ نقطۂ آغاز بے چینی، بے قراری، بے سکونی کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملے گا. اور یہ ذکر مثبت بھی ہے، ذکر منفی بھی ہے. وَذَرُوا الظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ وَبَاطِنَ. ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے. جب تک دونوں گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے اور اعمال اختیار نہیں کریں گے، جب تک ہمارا قلب ایمانی روشن نہیں ہوگا، ہمیں روحانی حیات عطا نہیں ہوگی. اگر ہماری الیکٹریسٹی میں مائنس پلس دونوں کے تار لگے ہو تب بلب روشن ہوتا ہے. اگر صرف پلس کا تار لگا ہو یا صرف مائنس کا تار لگا ہو تو بلب روشن نہیں ہوتا. تو ہمیں مثبت عبادات بھی کرنی ہے اور منفی عبادات بھی کرنی ہے. گناہوں سے بچنا بھی ہے. جن کاموں سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتے ہیں ان تمام کاموں سے بچنا ہے، اور جن کاموں کا اللہ جل شانہ نے کرنے کا حکم فرمایا ہے وہ سارے کام کرنے ہیں. جب یہ دونوں تار ملیں گے تو ایمان کا ہمارے بلب، ایمان کا جو ہے بلب روشن ہوگا، ایمان کا بلب روشن ہوگا، ہمارا ایمان بڑھے گا، ہمارا یقین بڑھے گا، ہمیں ایمانی قوت عطا ہوگی، اور اسی روشنی میں ہم جو ہے اپنا سفر طے کرتے ہوئے جنت تک پہنچ جائیں. لیکن اگر گناہوں کو نہیں چھوڑا، آج ہماری جو شامت اعمال کی وجہ سے ہم مسلمانوں کی جو تنزلی ہے اور جو حالت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. مسلمان صرف اپنی شامت اعمال کی وجہ سے پریشان ہے لیکن نسبت دوسری چیزوں کی طرف کرتا ہے. اللہ نے ہلاکت کا، ویل کا، تباہی کے لیے جو 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کریم نے ویل کا لفظ استعمال کیا ہے، ویل للمطففین، ویل لکل ہمزۃ لمزہ. آج ان تینوں ویل کے اندر ہم شامل ہیں اور ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں. کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ مسلمان ترقی نہیں کر سکتا. مسلمان تو ہلاکت کا شکار ہے، مسلمان پستی کا شکار ہے. پستی کی وجہ کیا ہے؟ تطفیف مسلمانوں میں، ناپ تول میں سب سے زیادہ کمی مسلمان کرتا ہے. اللہ نے ناپ تول میں کمی سے منع کیا، کہا قحط آئے گا، مہنگائی بڑھے گی، اتنی مہنگائی بڑھے گی کہ تم پریشان ہو جاؤ گے. تم نسبت کرو گے حکمرانوں کی طرف، تم نسبت کرو گے اسباب کی طرف، تم نسبت کرو گے دیگر چیزوں کی طرف، حالانکہ یہ تمہارا اپنا عمل ہوگا کہ جب تم ناپو گے اور تولو گے، جب لو گے تو پورا ناپ اور تول کر لو گے، جب بیچو گے تو تم ناپ تول میں کمی کرو گے. آج ہم میں سے ہر شخص ناپ تول کی کمی کا جو ہے وہ ناپ تول کی کمی کے مرض میں
جو ہے گرفتار ہے۔ ایک پھل والا ہمیں پھل بیچتا ہے تو وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ باٹ کے اندر کسی طرح 50 گرام 1 کلو میں سے کم کر دیا جائے، اور تولتے ہوئے خراب سودا دے دیا جائے، اور تولتے ہوئے ایک آدھ پھل کم کر دیا جائے، اور جب اس سے کہا جائے تم ابھی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے ہو، جمعے کی نماز پڑھی ہے، ابھی یہ پھل بیچ رہے ہو، اور اس کے اندر تم تخفیف کر رہے ہو، یعنی ناپ تول میں کمی کر رہے ہو، اور ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر ویل اور ہلاکت کا اعلان کیا۔ تو وہ کہتا ہے مولوی صاحب یہ میرا ہنر ہے، آپ میرا ہنر دیکھیں میں نے کس کمال مہارت سے چوری کی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا خریدار کو کہ میں نے جو ہے اس کے پیسوں میں سے یہ پیسے لے لیے۔ یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ نے غرغرے تک یعنی عالم سکرات جب تک طاری نہ ہو تمام گناہوں سے معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں، جو اڑ نہ پائے فضا میں وہ پرندہ ہوں، الہی طاقت پرواز کراتا مجھ کو، ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں۔ جب تک انسان زندہ ہے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ صدق کے دل کے ساتھ 2 رکعت پڑھ کے بالغ ہونے سے لے کے اب تک کے تمام گناہوں سے ایک بار معافی مانگے گا، اللہ جل شانہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن تخفیف ایک ایسی چیز ہے، حقوق مالیہ ایک ایسی چیز ہے، جب تک معاف نہیں کرائے گا معاف نہیں ہوگا۔ بتائیے کہ ہم اگر ناپ تول میں کمی کریں گے، ہم کو کیا معلوم ہم نے کس کس کے ساتھ ناپ تول میں کمی کی، ہمیں کیا معلوم ہم نے کس کس کو کھوٹا سودا بیچا، ہمیں کیا معلوم ہم نے کس کس کا قرض لے کر ادا نہیں کیا۔ یہ تو ہمارا چلن بن چکا ہے، امت مسلمہ کا رواج بن چکا ہے، چلن بن چکا ہے۔ آج کافر ہم سے کاروبار کے لیے تیار نہیں، ہماری دھوکہ دہی کی وجہ سے، اور پھر ہم نسبت کرتے ہیں کہ یہ ہم پر جو مسائل آ رہے ہیں، ہم پر جو مالی تنگی آ رہی ہے، ہم پر جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، یہ سب کافروں کی وجہ سے ہے، یہ سب حکمرانوں کی وجہ سے ہے۔ میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، یہ سب ہمارے اپنی شامت اعمال کی وجہ سے ہے۔ آج ہم توبہ کر لیں، آج ہم تخفیف چھوڑ دیں، آج ہم مزہ اور مزہ کی نوبت سے نکل جائیں، اللہ جل شانہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے، رحمت کے دروازے کھلیں گے، چیزیں کچھ سستی ہو جائیں گی۔ لیکن آج ہم تیار نہیں، آج ہم نے ہر چیز کے لیے دنیا میں اسباب بنا رکھے ہیں۔ آج ہم اپنی شامت اعمال کی وجہ سے بیمار ہیں، ہر آدمی بیمار ہے، گھر گھر میں بیماری ہے، پوچھیں تو کہتے ہیں کہ فلاں چیز خراب آ رہی ہے، آج کل فصل اچھی نہیں ہو رہی، اس میں اسپرے ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ہر وہ کام جو غیر حقیقی ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہیں، لیکن سبب اصلی اللہ جل شانہ ناراض ہے اس کی طرف نسبت نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا ہے تم بے حیائی اور یعنی فحاشی کرو گے میں تمہیں طاعون اور جیسی بیماریوں میں مبتلا کروں گا۔ آج بے حیائی اور یعنی فحاشی کو ہم نے اپنا کلچر بنا لیا، کلچر بنانے کے بعد جب بیماری آتی ہے تو نسبت ہم ان چیزوں کی طرف کرتے ہیں، نسبت ہم کورونا کی طرف کرتے ہیں، نسبت ہم دوسرے بیماریوں کی طرف کرتے ہیں۔ یہ بیماریاں یہ کسی اور وجہ سے نہیں، ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم توبہ کر لیں تو اللہ جل شانہ ان تمام بیماریوں کو رفع کر دیں گے۔ لیکن مالی حقوق اور بدنی حقوق کے معاف ہونے والے نہیں۔ آج بدنی حقوق اتنے زیادہ ہم اپنے اوپر لاد رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہم کہاں جائیں۔ روڈ کے بیچ میں گاڑی کھڑی کر دی، کیا شریعت نے راستے کے حقوق متعین نہیں کیے؟ چلتے چلتے دھکا دے دیا، غلط اوورٹیک کر دیا، دکان میں ایک بیماری ہے جس کا تعلق ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لائن توڑتا ہے، کوشش کرتا ہے میں بائی پاس کروں۔ شارٹ کٹ کے لیے پوری قوم تیار ہے، کسی طرح کوئی شارٹ کٹ راستہ مل جائے اور ہم اس راستے سے آگے نکلتے ہیں اور ہم بے دھڑک یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اگر ہم کسی کلینک میں گئے، پہلے 10 لوگ بیٹھے ہیں، ہم غیر قانونی طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے اگر اندر جائیں تو 10 لوگوں کا ہاتھ اپنے ذمہ لے لیا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ مسکین آدمی وہی ہوگا جو نماز روزہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ثواب کما کر لائے گا، اور اس کے اوپر دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرے گا اللہ اس نے میرا حق لیا تھا، اس کی نیکیاں مجھے دے دی جائیں گی، جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر جو دعوے دار ہیں کہ وہ کہیں گے یا اللہ ہمارا گناہ اس کے اوپر ڈال دیں، تو وہ جن کا حق متاثر ہوا وہ قیامت کے دن کامیاب ہو کر جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ اپنے ثواب دے کر اور دوسروں کے گناہ اپنے اوپر لاد کر دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، 2 چیزوں کا خاص طور پر اہتمام رکھیں۔ نمبر 1 حقوق مالیہ کسی کا نہ لیں، مالی معاملات بالکل صاف رکھیں۔ نمبر 2 حقوق بدنیہ کسی کا نہ رکھیں، ایذا رسانی چھوڑ دیں، ایذا رسانی کا کام نہ کریں۔
ایزا رسانی کا کام نہ کریں، کسی کو اذیت نہ دیں مسلمان کو، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں اور روزانہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ جل شانہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ معاف بھی فرمائیں گے اور جو ہے ہمیں اجر غیر ممنون جو کہ جنت اور ان کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی شکل میں ہوگا عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے مالی حقوق ہے تو ہمیں متوجہ فرمائے اور ہمیں اتنی وسعت دے کہ ہم ہمارے حقوق سے دستبردار ہو جائیں۔ ادا کرنے کے بعد اگر بدنی حقوق ہیں تو معافی مانگ کر اور مسلمان بھائی کو راضی کر کے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح 3 کل پڑھیں، سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں، رات کو 3 دفعہ پڑھیں اور یہ کہ یا اللہ پورے دن میں جس کے بدنی حقوق وابستہ ہوں قیامت کے دن اپنا ثواب نہیں دے سکتا، یہ میرا ریزرو فنڈ ہے، یہ میرا کیا ہے؟ ریزرو نیکیوں کا فنڈ ہے، ریزرو فنڈ ثواب کا ہے، بس اسی میں سے دے کے میرا معاملہ صاف کر دیں۔ مجھے نہیں پتا میں نے کتنے لوگوں کے حقوق اپنے ذمے لیں، جب قیامت کے دن کو آئے مانگنے کے لیے اللہ جل شانہ سے کہیں کہ اللہ وہ 3 دفعہ میں صبح میں پڑھا کرتا تھا، 3 دفعہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دیں تاکہ میرا جو کمایا ہوا ہے وہ اس پونجی میں سے کچھ نہ لے، میرے ریزرو فنڈ میں سے لے جائے۔ اور 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر روزانہ بلا نوا اللہ جل شانہ سے معافی مانگے۔ 2 رکعت کا نہ ہوگا میرے بستر پہ لیٹیں، سنت طریقے سے لیٹیں، دائیں ہاتھ نیچے رکھیں، دائیں قدم لیٹیں، اس کے بعد تسبیح فاتحہ پڑھیں، تھکن بالکل اتر جاتی ہے، تجربہ کر کے دیکھیں، سنت عمل ہے، تھکن اتر جاتی ہے، دعا پڑھیں اور آدھے منٹ 1 منٹ اللہ سے بات کر لیں، یا اللہ صبح سے لے کے رات تک جتنی نیکیوں کی توفیق ہوئی محض اپنے فضل و کرم سے تم نے عطا فرمائی، اللہ اس کو تو قبول بھی فرما لے، یا اللہ صبح سے لے کے جتنے جو ہے گناہ میں نے اب تک کیے سب میری نالائقی کی وجہ سے ہوئے، تو مجھے معاف فرما دے۔ اس جملہ کہنے میں کتنی دیر لگے گی؟ جب آپ 10 15 دن 20 دن 40 دن یہ عمل کریں گے، یہ 2 جملے کہہ کر سنیں گے، آپ کے اعمال صالحہ میں ترقی شروع ہو جائے گی اور اعمال سیئہ سے اجتناب کرنے کی توفیق ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے تمام ظاہر باطن گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے اوپر جن کے بھی حقوق مالیہ یا بدنی ہوں ہمیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے رضا کے اعمال نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے رضا کے اعمال نصیب فرما دیجیے، اپنے رضا کے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ ہم میں سے جو بھی جسمانی روحانی طور پر بیمار ہم سب کو شفا کامل عاجل مستقبل عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، جن کے دل میں جو جائز حاجت مراد ہے اللہ سب کو ان کی جائز مرادیں ہیں، جائز حاجت میں معاملات فرما دیجیے۔ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا غیر سے مخلص فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا غیر سے مخلص فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے ان کو برکت والی عافیت والی روزی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ مہنگائی کی وجہ سے تمام مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ یہ ہمارے شان کے اعمال کا نتیجہ ہے، یا اللہ تو مسلمان کی جان مال یا اللہ ہمیں امن کی دولت عطا فرما دے، صحت کی دولت عطا فرما دے، مالداری کی دولت عطا فرما دے، یا اللہ صحت اور غنا کی دولت عطا فرما دے، یا اللہ ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرما۔ اے دو جہاں کے مالک دونوں جہاں کے خزانوں کی بارش فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے خزانوں میں آپ کو کمی کا کوئی خوف نہیں، وللہ خزائن السماوات والارض، سب خزانے آپ کے ہیں، صحت کا خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہے، شفا کا خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہے، دولت کا خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہے، امن کا خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ اپنے خزانوں کی ہم سب پر بارش فرما دیجیے، ہماری دنیا بھی بنا دیجیے، آخرت بھی بنا دیجیے، ہماری دنیا میں بھی چین و سکون اور اطمینان والی زندگی عطا فرمائیے اور آخرت میں جنت کی نعمتیں اور اپنے دیدار سے مشرف فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دیجیے، جتنی برائیوں سے پناہ چاہیے سب سے پناہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ